الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، جماعتی اراکین، میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے پاس صوبہ پنجاب کے امیر اور ناظم اعلیٰ اور ضلع سرگودا کے امیر اور حضرت مولانا حضر حیات صاحب جو ہمارے مقننہ کے امیر ہیں تشریف لا چکے ہیں، اور آپس میں ہم گپ شپ لگا رہے تھے اور کچھ مشورے تھے، تو باتوں میں ایک بات سامنے آئی، اور وہ یہ کہ چند دن پہلے صوبہ پنجاب کے مجلس عاملہ نے جو فیصلہ کیا ہے مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کے بارے میں، تو میں اس کا پورا توثیق کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 37 سال گزر گئے، مجھے اشاعت و توحید و سنت کا امیر بنایا گیا ہے۔ میں نے کبھی یہ فرق اور یہ تمیز نہیں کیا کہ یہ صوبہ کے پی کے لوگ ہیں اور یہ پنجاب کے لوگ ہیں اور یہ بلوچستان کے یا فلاں کے ہیں، بلکہ میں ساروں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور اپنے اراکین سمجھتا ہوں، اور ایک ہی نظر سے میں سب کو دیکھتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ جماعت کی ترقی کے لیے کوشش کی ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو جماعت کے مفادات پہ قربان کیا ہے، اور الحمدللہ اگر قیامت کے دن میں اپنا عمل پیش کروں اللہ کے دربار میں تو شاید میرے نہ اتنے نفلی روزے ہیں اور نہ نفلی نمازیں ہیں، لیکن میں ایک عمل کو پیش کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے اس 37 سال میں کبھی بھی جماعت کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، اور نہ میں نے جماعتی اراکین کو اپنے نوکر سمجھے ہیں اور نہ جماعتی اراکین کو اپنے سے کمزور سمجھیں، بلکہ میں ساروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہماری جماعت کا ناظم اعلیٰ مولانا ضیاء الحق صاحب سرگودا والی تھے، اس وقت تک ہماری جماعت میں پورا اتفاق، اتحاد اور یکجہتی تھی، اور مولانا ضیاء الحق صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بڑی اڑکریزی سے اور بڑی محنت سے جماعت کا کام کیا تھا، اور سارے اجلاس وہ لکھتے تھے، اور اب بھی شاید وہ رجسٹر ان کے پاس موجود ہوں گے۔ اس زمانے میں مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کا اپنا ایک جماعت تھا، وہ اس کا کوئی اور نام تھا، اور وہ اشاعت و توحید و سنت میں نہ تھے۔ اس سے پہلے سپاہ صحابہ میں تھے، پھر اس نے ایک اور اپنا ایک تنظیم بنایا دفاع صحابہ۔ پھر میں نے کوشش کی اور میں نے ساتھیوں کو تیار کیا اور مولوی عطا اللہ بندیالوی کو جماعت میں لے آئے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ جماعت میں کام کرے گا اور جماعت کو اور بھی آگے لے جائے گا۔ پہلے تو مجھے اتنا پتہ نہ تھا پنجاب کے اکثر ساتھیوں کا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے آنے کے بعد جماعت میں تھوڑی بہت اختلافات دو بندوں میں شروع ہو گئے، کبھی ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ، کبھی دوسرے کا تیسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کا چوتھے کے ساتھ، اور وہ نام میں نہیں لیتا کہ کن کے اختلافات آپس میں شروع ہو گئے، اور ہم اس میں
صلح کراتے رہے اور کوشش کراتے رہے. آخر کار میرا ایک ذاتی مسئلہ تھا، جماعت کا مسئلہ نہ تھا، لیکن میرے اوپر ایک غم آیا اور اس میں حضرت شاہ صاحب تشریف نہیں لائے تو مجھے ایک دکھ پہنچا اور وہ دکھ میں اپنی سینے میں لے گیا، لیکن میں نے ان کی مخالفت نہیں کی اور نہ آئندہ انشاءاللہ کروں گا. لیکن اس کو بندیالوی صاحب نے اتنا ہوا دیا کہ اطاعت امیر اور امیر کی اطاعت کرو اور یہ مخالفت ہے، اور انہوں نے اس کو ایک جماعتی مسئلہ بنا دیا. وہ جماعتی مسئلہ نہ تھا، وہ میرا ایک ذاتی مسئلہ تھا اور شاید کسی وقت وہ دور ہو جاتا، لیکن اس کو اتنا ہوا دیا. اور پھر جگہ جگہ مجھے جو کچھ انہوں نے کہا وہ اب میں ویڈیو میں نہیں کہہ سکتا شاہ صاحب کے بارے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو کوشش کیا وہ تو کیا. میں سوچ رہا تھا کہ تو میرا ایک ذاتی مسئلہ تھا اور یہ جماعت میں یہ لوگ لے آئے، اب اس کا اور کوئی چارہ نہیں ہے بغیر صلح کے، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ذاتی مسئلے کو میں جماعت میں کیوں لاؤں. تو اس کے لیے صلح کا ایک طریقہ بنایا گیا اور گجرانوالہ میں ہماری صلح ہو گئی اور بات ہی ختم ہو گئی. بس شاہ صاحب نے بھی معذرت کر لی کہ اس وقت میں بیمار تھا یا اور جو کچھ تھا میں نے بھی مان لیا. لیکن اس کے بعد پھر بندیالوی صاحب میرا مخالف بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو کچھ چال چلایا وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن بندیالوی صاحب سے کیا گلا شکوہ، وہ تو اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو بھی لڑاتا ہے. اور ان کے بھتیجوں نے خود میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، مجھے دعوت دے رہے تھے سرگودا کا، لیکن میرا غیرت یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میں کسی کے گھر میں گھس کر اس کی مخالفت کروں اور ان کے خاندان میں اختلاف پیدا کروں. اگرچہ انہوں نے کیا ہے، ہم بھائیوں میں بھی پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ کامیابی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ کوئی ہے کہ حسین کا کردار ادا کرے. میں نے کہا میں حسین کا تابعدار ہوں، میں یہ کردار ادا کروں گا. تو بندیالوی صاحب اور مولا حضر حیات صاحب کا آپس میں اختلاف تھا. تو حضر حیات صاحب اگرچہ نہیں مانتے تھے لیکن میں نے ان کو لے گیا سرگودا اور ان کے گھر لے گیا. تو اپنے گھر میں انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا. اور پھر جب میں نے چائے پینے سے انکار کر دیا، میں نے کہا میں تو چائے نہیں پیتا ایسے لوگوں کا جو اپنے گھر میں مہمانوں کی عزت نہیں کرتا. پھر مجبور ہو گئے اور پھر مولا حضر حیات صاحب سے کچھ باتیں کی. میں نے حسن کا کردار ادا کیا الحمدللہ، لیکن اس کے بعد مخالفت اس نے اور بھی بڑھا دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ صاحبان نے نہ میرے خلاف کچھ کہا ہے نہ میں ان نے کہا ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ کہیں گے. گجرات کی عزت میری عزت ہے، وہ میرا عزت کرتے ہیں، میں ان کا عزت کرتا ہوں. کراچی میں ہم ملے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے مجھے جو عزت دی وہ میں جانتا ہوں اور میں نے ان کو جو عزت دیا وہ جانتے ہیں، دونوں باپ بیٹے. لیکن پھر 15 تاریخ کو چند بندوں کا جو اجلاس ہوا جو سابقہ شورا کے کچھ اراکین تھے، اس میں علامہ بندیالوی صاحب نے جو باتیں کی صرف اسی لیے کہ مجھے اور شاہ صاحبان کو لڑائے. میں اس کو سمجھتا تھا. میں اس کے بعد گیا گجرات، ضیاء الرحمن ناصر کے مدرسے میں جلسہ تھا اور میں نے ادھر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں شروع کی سب سے پہلے، تاکہ میں یہ بتا دوں کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں اور انشاءاللہ نہ آئندہ ایسا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، اکٹھے نہیں چلتے، ان کی مرضی ہے، جیسی ان کی مرضی ہو میں اس پہ کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن بندیالوی صاحب نے جو کوشش کی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد شجاع آباد میں یا دوسری جگہ پہ جو جلسے تھے شاہپور میں، اس میں حافظ انس نے مجھے فون کیا کہ حضرت علامہ محمد جمشید صاحب تشریف نہیں لا رہے ہیں اور ہم نے مولانا فرید احمد صاحب سے رابطہ کیا ہے
انہوں نے کہا کہ اگر بندیالوی صاحب ہو تو وہ نہیں آئیں گے. تو حذیفی صاحب نے بندیالوی کو فون کیا ہے کہ تم نہ آؤ ہمارے جلسے میں. تو ہم نے ان کو بھی منع کیا، اور اگر احمد جمشید صاحب بھی نہ آئے تو ہمارا جلسہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا آپ ان کو فون کریں کہ وہ آئے. تو میں نے مولوی احمد جمشید کو فون کیا کہ آپ جائیں ادھر، کیونکہ انہوں نے اس کو منع کیا ہے. لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ احمد جمشید صاحب آ رہے ہیں تو خود بغیر کہنے کے آ گیا، صرف اسی لیے کہ ساتھیوں کی بے اعتمادی پیدا ہو جائے. لیکن الحمدللہ اب جو تنظیم بنی ہے، تنظیم ہے، اس میں بد اعتمادی کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا میں سارے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ اس کی کوئی اور جگہ ہو نہیں اور کہتا ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں تو پھر اس پہ سوچیں گے انشاءاللہ. لیکن اب ہوگا بھی ایسا انشاءاللہ، کوئی نہیں بلائے گا تو یہ خود جاتا رہے گا. پھر اس کے بعد جو شاپور شجاع آباد میں پروگرام ہوا، اس میں خطیب صاحب کا بیٹا ضیاء الرحمن صاحب گیا تھا، لیکن اس کو پتہ نہ تھا. اور جب اس کو پتہ لگا تو اس نے خود فون کیا کہ میں آئندہ بالکل ایسے پروگرام میں نہیں جاؤں گا جس میں وہ ہوں گے. ہاں اگر اس نے کوئی دھوکہ شوکہ کیا تو یہ تو عادت مستمر رہے، اس میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لہذا تمام ساتھی الحمدللہ متفق ہے، اور صوبہ پنجاب کے ساتھیوں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس کی پوری تائید اور حمایت کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.